علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، اے انسان اپنی فطرت کو پہچان، تمہارے سب کانشز میں خدا ہے۔ اکثر علماء کہتے ہیں جب مومنین یہ جوان گھبرا جاتے ہیں، مولانا دشمن بڑھ گئے، فتنہ بڑھ گیا، شیعت کے خلاف اتنی سازشیں ہونے لگی کہ دشمن کچھ بھی کر لے، جاء الحق وزهق الباطل، حق کی فطرت میں بقا ہے۔ جو درخت پھل نہیں دیتے ان درختوں کو کاٹا جاتا ہے، جو درخت پھل دیتے ہیں ان درختوں کو رکھا جاتا ہے۔ حق پھل دینے والا درخت ہے، حق کی نیچر میں بقا ہے۔ دنیا کچھ بھی کر لے، کیونکہ اس کی نیچر میں بقا ہے، اسے کوئی فنا میں لے ہی نہیں جا سکتا۔ اور یہ بات یاد رکھنا، باطل کی نیچر میں اور سسٹم میں فنا ہے۔ باطل آندھیوں کی طرح ہے، بادلوں کی طرح ہے، کافی دیر رکا رہے گا، سورج کی روشنی کو روکے گا، لیکن کب تک روکے گا؟ سورج کی روشنی بالآخر تو باہر نکل آئے گی۔ دنیا کب تک حسین کو چھپاتی رہے گی؟ کب تک علی کے حق کو چھپاتی رہے گی؟ کب تک سیدہ کے حق کو چھپاتی رہے گی؟ فرمایا کیونکہ حق میں بقا ہے، کچھ بھی کر لے یزید کو بالآخر تو مرنا ہی مرنا ہے، کیونکہ اس حق میں طاقت ہے، یہ باہر نکل کے آتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ تم اس حق و حقانیت کے راستے میں کہاں پہ کھڑے ہو؟ اے انسان، اس عالم میں اپنے وجود کو دیکھو کہ میں کہاں پہ کھڑا ہوں۔ کیا میں نے اپنی فطرت پہ ایسے عمل کیا جو فطرت خدا نے دی تھی؟ کیا میں اس کو اس طرح ہینڈل کر رہا ہوں؟ اپنی محبت کو ہینڈل کر رہا ہوں، اپنی نفرت کو ہینڈل کر رہا ہوں، اپنے جذبات کو، فرط جذبات کو کنٹرول کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا؟ کہ کل میں نے مثال دی، یہ زمین ہے، زمین تو تمہیں ملی ہے، لیکن اس زمین کی باؤنڈری لگانا بہت ضروری ہے۔ جب تک باؤنڈریز نہیں ہے تمہاری فطرت تباہ و برباد ہو جائے گی۔ تو باؤنڈریز کا نام کیا ہے؟ یہ باؤنڈریز ہے شریعت۔ شریعت تمہاری فطرت کو بچاتی ہے۔ یاد جو فتنہ ہے نا، مین فتنہ یہ ہے کہ انسانوں کو علماء سے دور کیا جا رہا ہے۔ ہاں، ڈفرنس کیا ہے؟ جھگڑا یہ ہے کہ علی حق پہ ہے، وہ کہتا نہیں معاویہ حق پہ ہے۔ چلو وہ معاویہ کو مانتا ہے، تم علی کو مانتے ہو، تم دونوں کی زندگی تو ایک جیسی ہے۔ لڑائی کس بات کی؟ تاریخ میں ہستیاں جی کر گئیں، لڑ کر گئیں، اور ہم اس پہ لڑ رہے ہیں، وہ حق پر ہے، وہ باطل پر ہے، وہ بھاگا تھا، وہ رکا تھا، وہ غار میں رویا تھا، وہ شب ہجرت سویا تھا۔ میں نے کہہ دیا، آپ بھی خوش ہو گئے، آپ نے واہ واہ کر دی، ہاں بھائی میرا مولا علی سویا تھا، وہ کہے گا نہیں میرا نہیں رویا تھا۔ چلو آپ کا رویا نہیں تھا، میرا سویا نہیں تھا۔ جو بھی ہو، اس کے ماننے سے میری زندگی میں اس کا ریفلیکشن کیا ہے؟ میں بھی ویسے ہی کاروبار کر رہا ہوں جیسے وہ کر رہا ہے۔ علی والے کا بزنس بھی ویسا ہی، منکر علی کا بزنس بھی ویسا ہی۔ بازاروں میں جاتے ہیں تو بھائی بھائی، مجلسوں میں آتے ہیں تو دشمن بن جاتے ہیں۔ سال میں 2 جلوس نکلتے ہیں، 40 کا، عاشورہ کا، اس میں ہم دشمن بن جاتے ہیں۔ وہاں پر ان کو صحابہ سے محبت ہو جاتی ہے، یہاں پر ہمیں اہل بیت سے محبت ہو جاتی ہے۔ بھائی تم نے صحابہ کو مانا تو صحابہ کی جو پوزیٹیوٹی تم ہمیں بتاتے ہو، اس پوزیٹیوٹی نے تمہارے کردار میں کیا لایا ہے؟ دیکھیے، انسان کی فطرت ہے، یہ اچھائی کو پسند کرتا ہے۔ ایک اہل سنت کا جوان آیا، میں نے کہا قصور آپ کا بھی نہیں، قصور ہمارا بھی نہیں، آپ کو اپنے بڑوں کی اچھائیاں بتائی گئی ہیں، ہمیں برائیاں بتائی گئی ہیں۔ انسان کی نیچر ہے، یہ برائی سے دوری کرتا ہے، ہم دوری کر رہے ہیں، اور انسان کی نیچر ہے اچھائی سے محبت کرتا ہے، تم محبت کر رہے ہو۔ ہاں دیکھو، لقب بھی اچھے دیے جاتے ہیں نا، صدیق اکبر، برا لقب ہے اچھا لقب ہے؟ اگر آپ کو کوئی کہے صدیق اکبر، برا لگے گا اچھا لگے گا؟ ہاں، کوئی آپ کو کہے غنی، اچھا لگے گا برا لگے گا؟ اچھا لگے گا نا۔ تو آپ مینٹلٹی کو تو ریڈ کریے نا، ان کو اچھائیاں بتائی گئی ہیں، برائیاں نہیں بتائی گئیں۔ جس طرح آپ کے امام کا لقب صادق ہے، اسی طرح مسلمانوں کے پہلے خلیفے کا لقب صدیق ہے۔ آپ اپنے مولا کو صادق کہتے، وہ اپنے خلیفے کو صدیق کہتے ہیں۔ دونوں جگہوں پہ پوزیٹیوٹی ہے نا، کہیں نیگیٹیوٹی نظر آ رہی ہے؟ اس کا مطلب پوری امت پوزیٹیوٹی کو فالو کر رہی ہے۔ اگر وہ خلفاء کو مان رہے ہیں، پوزیٹیوٹی کو فالو کر رہے ہیں۔ اگر آپ اہل بیت کو مان رہے ہیں، پوزیٹیوٹی کو فالو کر رہے ہیں۔ اور شیعہ وہ بنتا ہے جس نے نیگیٹیوٹی دیکھ لی۔ شیعہ کیوں بنتا ہے؟ بھائی شیعہ نہیں تھا، کنورٹڈ جتنے شیعہ کیوں بنے؟ کیونکہ جیسے اس نے نیگیٹیوٹی کو دیکھا، وہ فوراً مکتب اہل بیت میں آ گیا۔ یہ رجوع فطرت ہے، فطرت کا تقاضا ہے۔ فطرت ظلم سے نفرت کرتی ہے، عدل سے محبت کرتی ہے۔ اب اسے جہاں جہاں ظلم نظر آیا، کسی بھی صورت میں اس نے اس کو چھوڑ دیا، اور جب اسے عدل علی نظر آیا، وہ علی کے قدموں میں گر گیا۔
تو جب آپ فطرت کو اجاگر کریں گے تو دنیا خود بخود علی والی بن جائے گی. تو فطرت پہ چلنا ہے. لیکن مسئلہ پھر وہیں کا وہیں ہے. اگر اس نے اصحاب کی پوزیٹیوٹی کو لیا, عقیدے میں ذہن میں رکھا, نہیں وہ صدیق تھا, نہیں وہ عادل تھا, نہیں وہ غنی تھا, سخی تھا, پھر تم حضرت عثمان کو جب سخی مانتے تمہاری زندگی میں سخاوت کیوں نہیں؟ جب تم کہتے ہو کہ جناب ابو بکر صدیق اکبر تھے تو پھر تمہاری زندگی میں سچائی کیوں نہیں؟ اور یہی حال یہاں پر ہے. جب تم کہتے ہو علی سب سے بڑا عالم, علی سب سے بڑا عادل, علی سب سے بڑا بہادر, اپنے اصولوں پر کمپرومائز نہ کرنے والا, دنیا کی حکومت علی کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر, پھر یہ مچھر کا پر تیری تمہاری زندگی میں اتنی اہمیت کیوں رکھتا ہے کہ تو خاموش بھی نہیں دیتا؟ تو عاشق علی ہے یا عاشق مچھر ہے؟ پہلے یہ تو تعین کر کہ تمہاری زندگی میں محبت کس چیز کی ہے. تو صرف زبانی دین, زبانی ماننا, میں نے کلمہ لا الہ الا اللہ کہا, اللہ کو ماننے والا. کس کو ماننے والا؟ اللہ کو ماننے والا. اب بھائی جس نے اللہ کو مانا اس کی زندگی میں کوئی ریفلیکشن, کوئی ری ایکشن تو ہونا چاہیے نا. اگر میں اللہ کو مان رہا ہوں, دیکھیے آغا خانی کا بھی کوئی امام ہے, ان کا امام سیکولر ہے, بڑا آزاد ہے. میں نے کسی آغا خانی کو کہا کہ اپنی بیوی بچوں کو وہ لباس پہناؤ گے جو تمہارے امام کے بیوی بچے پہنتے ہیں؟ کہ نہیں, فطرت کے خلاف تھا, لیکن مان پھر بھی رہا ہے اس امام کو. اب ایک بندے کا امام سیکولر ہے اور ایک مومن ہے جس کا امام علی ہے, کتنا ڈفرنس ہے. ایک امام المتقین ہے, ایک سیکولر ہے, لیکن اس کی زندگی میں اور میری زندگی میں کوئی فرق نہیں ہے. اگر وہ سیکولر کو مان رہا ہے اس کی زندگی بھی ویسی ہے, اور اگر میں امام المتقین کو مان رہا ہوں میری زندگی, پھر اس امام نے میری زندگی میں کوئی اثر نہیں ڈالا. فرمایا رسول خدا اسلامی تہذیب لے کر آئے تاکہ مسلمانوں کو اس تہذیب میں ڈالا جائے. سب سے بڑا المیہ یہ ہوا کہ رسول خدا جب دنیا سے انتقال کر کے چلے گئے تو وہ عرب جو اسلامی تہذیب میں تھوڑے بہت ڈھل چکے تھے, یہ دوبارہ عربی تہذیب میں چلے گئے, اور یہ فخر کر کے بتایا جائے فلاں نے اتنے مسلمان بنا دیے. علی نے ایک ملک بھی فتح نہیں کیا, کیونکہ مولا کا نہ یہ نظریہ تھا کہ مجھے ملکوں کو فتح کرنا, نہیں, امام کا نظریہ تھا میں ایک سلمان بنا دوں گا اور اس کی برکت میں پورا ایران شیعہ بن جائے گا. حیدری, میں ایک ابو ذر بناؤں گا اور ابو ذر کی تبلیغ کے اثر میں پورا لبنان شیعہ بن جائے گا. ایک بندہ بناؤ لیکن ایسی اس کی تربیت کرو کہ معاشرے میں تلاطم اور انقلاب کو بپا کر دے. اہل بیت کوانٹٹی پہ کبھی کام نہیں کرتے تھے, ہمیشہ کوالٹی پہ کام کرتے تھے. علی علی حق ہے, علی حق ہے, علی حق ہے, علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا, جدھر حق ہے